بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ یہی سبب ہے کہ آل محمد علیہ السلام نے نہ خود توقیت کی اور نہ دوسروں کے اس عمل کو پسندیدہ قرار دیا بلکہ مذمت فرمائی۔ ابو بصیر نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں، قائم کا خروج کب ہوگا؟ فرمایا، اے ابو محمد، ہم وہ خاندان ہیں کہ وقت معین نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وقت معین کرنے والے جھوٹے ہیں۔ اے ابو محمد، اس امر سے پہلے 5 نشانیاں ظاہر ہوں گی: ماہ رمضان کی ندا، خروج سفیانی، خروج خراسانی، قتل نفس زکیہ اور زمین بیضاء کا خسف۔ پھر فرمایا، اے ابو محمد، اس سے قبل 2 طاعون ہوں گے، طاعون سفید اور طاعون سرخ۔ ابو بصیر نے پوچھا کہ آپ پر فدا ہو جاؤں، یہ 2 طاعون کیا ہیں؟ فرمایا، طاعون سفید عام موت ہے اور طاعون سرخ قتل شمشیر ہے۔ قائم خروج نہیں کرے گا جب تک کہ 23ویں رمضان کی شب میں، جو جمعہ کی شب ہوگی، فضاؤں میں اس کے نام کا اعلان نہ ہو جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے محمد بن مسلم سے فرمایا کہ اے محمد، جو شخص بھی ہماری طرف سے تعین وقت کی اطلاع دے، اس کی تکذیب کرنا، اس لیے کہ ہم کسی شخص کے لیے بھی وقت کے تعین نہیں کرتے۔ محزم نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ علیہ السلام پر فدا ہو جاؤں، ہم جس امر کے انتظار میں ہیں اس کے بارے میں بتلائیے کہ کب ہوگا۔ فرمایا کہ اے محزم، وقت معین کرنے والے جھوٹ بولیں گے اور اس امر میں عجلت کرنے والے ہلاک ہوں گے اور سرے تسلیم خم کرنے والے فلاح پائیں گے۔ اس موضوع کی کثیر تعداد روایات میں سے چند اس مقام پر نقل کی گئی ہیں۔ غیبت کی کتابوں میں اور ان کتابوں میں جن میں غیبت کا تفصیلی ذکر ہے، مؤلفین میں تعین وقت کی ممانعت کے عنوان سے مستقل باب قائم کیا ہے۔ مثلاً اصول کافی کلینی 329 ہجری میں کراہیت المتواقیت کے عنوان سے باب ہے۔ غیبت نعمانی 342 ہجری اور غیبت توسی 460 ہجری میں نہی انل توقیت کے عنوان سے ہے۔ بحار الانوار مجلسی 1111 ہجری میں باب تمحیص اور نہی انل توقیت ہے، لیکن اس کے برخلاف چند احادیث ایسی بھی ملتی ہیں جن میں کسی معین وقت کا بیان ملتا ہے۔ ہم انہیں نعمانی و توسی کی غیبت اور بحار الانوار سے نقل کر رہے ہیں۔ ابو حمزہ صومالی کا بیان ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کی کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ سن 70 ہجری تک بلا ہے اور بلا کے بعد آسائش ہے، حالانکہ 70 ہجری گزر گیا اور ہم نے کوئی آسائش نہیں دیکھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ثابت، اللہ نے اس امر کے لیے 70 ہجری معین فرمایا تھا، لیکن جب حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو یہ بدل گیا، اور خدا جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثبت کر دیتا ہے۔ مسئلہ مہود و اثبات اور مسئلہ بدا پر علم الکلام کی کتابوں میں مفصل بحثیں کی گئی ہیں، وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ توقیت کے مسئلے پر آل محمد کے نقطۂ نظر کی وضاحت کے بعد دیگر ادیان و مذاہب میں سے چند ایک کا سرسری جائزہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ اس بات سے قطع نظر کہ دیگر ادیان میں پائی جانے والی پیشن گوئیوں کا علمی اور دینی حیثیت کیا ہے، ہم صرف 2 حوالوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جس سے حقیقت منتظر کے عہد ظہور پر روشنی پڑتی ہے۔ ہندوؤں کا کیش و مسلک بہت قدیم ہے۔ ہندوؤں نے اپنے معتقدات کی روشنی میں زمانے کو 4 ادوار پر تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے ست یوگ تھا جو نور ہی نور اور حق ہی حق تھا۔ اس کے بعد پستیوں اور تنزلات کے سبب تریتا یوگ شروع ہوا۔ اس کے خاتمے کے بعد 2 اپر یوگ کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد دوآپر یوگ کا آغاز ہوا اور دوآپر کے اختتام کے بعد موجودہ دور یعنی کل یوگ شروع ہوا،
جسے ہم عام بول چال میں کل جگ کہتے ہیں۔ جب کل یگ ختم ہو جائے گا تو دوبارہ ست یگ آئے گا۔ ان سارے یگوں میں کل یگ سب سے چھوٹا ہے۔ یہ دور تاریکی اور شر کا دور ہے، جبکہ ست یگ نورانی اور خیر کا دور ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کل جگ کے آغاز و اختتام کے سلسلے میں ہندو نظریات کیا ہیں۔ ایک مشہور محقق کی رائے میں ہندوؤں کا موجودہ یگ یعنی کل یگ تقریباً اسی زمانے سے شروع ہوتا ہے جو طوفان نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ تقریباً اسی زمانے سے شروع ہوتا ہے جو طوفان نوح کا زمانہ ہے۔ اس واقعے کو ہندو ایک یادگار واقعہ سمجھتے ہیں۔ اس موجودہ یگ کی تاریخ یقیناً پانی کے سیلاب شروع ہوتی ہے۔ ہندو اپنی پوری جنتری کی بنیاد اس واقعے کو قرار دیتے ہیں۔ سیلاب کے بعد ہر 60 سال کا ایک سال مان کر ان سالوں میں اپنے اجتماعی اور انفرادی واقعات کی مدت شمار کرتے ہیں۔ یہ گفتگو کل جگ کے آغاز سے متعلق تھی۔ اب اس کا اختتام دیکھیں۔ ایک محقق نے اکھنڈ جیوتی مارچ 1981 کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایسے ثبوت موجود ہیں کہ یگ بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ کل یگ اب ودا ہو رہا ہے اور اس کی جگہ پر ایسا دور آ رہا ہے جسے ست یگ کہا جا سکے۔ منو سمرتی، لنگ پران اور بھگوت میں دیے گئے اعداد و شمار کے مطابق حساب پھیلانے سے پتہ چلتا ہے کہ موجودہ دور بحران کا دور ہے۔ ان سب اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے وہ وقت ٹھیک انہی دنوں میں ہے جس میں یگ بدلنا چاہیے، جو 1980 سے 2000 تک 20 سال کا ہے۔ اس بحث کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے یہ جاننا ضروری کہ ہندوؤں کے عقیدے کی روح سے دنیا میں 24 اوتار یعنی مظہر خداوندی ہوں گے، جن میں سے 23 گزر چکے ہیں، فقط 24واں باقی ہے، اور ساری دنیا کے ہندو اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس آخری اوتار کا نام کلکی یا کلنکی ہے، یعنی سیاہی کو دور کرنے والا۔ اس اوتار کے بارے میں مقدس ہندوستانی کتاب گیتا کا یہ حوالہ قابل غور ہے کہ اتنی کتھا سنا کر شک دیو جی نے کہا کہ اے راجا پرکشت، جب اخیر کل جگ میں اسی طرح بڑا پاپ ہوگا تب پرمیشور دھوم کی رکشا کرنے کے واسطے سمل دیش میں گوڑ برہمن کے گھر کلنکی اتار لیں گے اور نیلے گھوڑے پر چڑھ کر ہزاروں راجا اور دھرمی اور پاپیوں کو تلوار سے مار ڈالیں گے، جبکہ ان کے درشن ملنے سے بچے ہوئے آدمیوں کو گیان مل جائے گا۔ تب وہ لوگ پاپ کرنا چھوڑ کر اپنے دھرم سے چلیں گے۔ اس کے 800 برس بعد ست یگ ہو کر سب چھوٹے اور بڑے اپنا دھرم کریں گے۔ شرمید بھگوت ازگنڈ 12 ادھیائے 2 صفحہ 842۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کل جگ کے آخر میں پاپ، گناہ اور بے دینی کے نتیجے میں کلنکی اوتار ظہور کریں گے۔ کل جگ کا یہ آخر سن 1980 عیسوی سے سن 2000 عیسوی ہے۔ اس سے کلنکی اوتار کے ظہور کے زمانے پر روشنی پڑتی ہے، اور اس دور کے قریب قریب آپ سنبھل دیش مکہ سے ظہور کریں گے۔ بڑی خونریز جنگیں ہوں گی جن میں آپ کامیاب ہوں گے، جس کی وجہ سے لوگ دین پر کاربند ہو جائیں گے اور گناہ و بے دینی کو ترک کر دیں گے۔ آخری جملہ جس میں 8 برس کی مدت بیان کی گئی ہے، شاید اس سے رجت کا دور مراد ہو، یا پھر یہ ممکن ہے کہ یہ جملہ تحریف شدہ ہو۔ اس کا مفہوم ہم پر واضح نہیں ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان،
السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد